السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی چینل ایزیمس۔ آج کل گرمی اپنے فل عروج پہ ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو ہیٹ سٹروک کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہیٹ سٹروک ہوتا کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہیٹ سٹروک کیا ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی سب سے پہلے امیزنگ ریمیڈی، جو کہ اس ہیٹ سٹروک سے بچنے کی تدبیر میں ایک اہم چیز ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ریمیڈی بھی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ہیٹ سٹروک کے بارے میں معلومات بھی دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فالسے لے لیں۔ آج کل فالسے آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی ٹھنڈی تاثیر رکھتے ہیں اگر ہم اس کا جوس بنا کر پیتے ہیں، اس کا شربت پیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فالسے لے لیں اور جتنی بھی مقدار میں آپ لینا چاہیں اس کو اچھے طریقے سے 3 سے 4 پانی آپ نے واش کر لینا ہے۔ اس کو واش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جوسر جگ لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم فالسے ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ میرے پاس 1 kg فالسے ہیں اور اس کا میں ہاف لے رہی ہوں، اور ہاف میں بعد میں اس کا جوس بناؤں گی۔ تو فی الحال میں ہاف kg کی جو ریسپی ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ فالسا ایک ٹھنڈا پھل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے گرمیوں کے موسم میں اس کو اسی لیے ہی رکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زمین پر اگایا ہے تاکہ ہم اس کو گرمی میں استعمال کریں اور ہمارا جسم اندرونی طور پہ ٹھنڈا رہے۔ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹامن سی۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی ہماری رنگت کو نکھارتا ہے، یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ فالسے کے اندر ہوتا ہے موجود فائبر جو ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، اس میں ہوتا ہے موجود پوٹیشیم جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس میں آئرن بھی موجود ہوتا ہے جو خون بناتا ہے، کیلشیم بھی اس کے اندر موجود ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بھی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو جسم سے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے شارٹ کر کے میں نے آپ کو فالسے کے کچھ فائدے بتا دیے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فالسے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر یا تو آپ مصری ایڈ کریں گے یا آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی، جو بھی آپ پسند کریں، یہ دونوں آپشنل ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی، میں نے 1 ٹیبل اسپون تخمِ بالنگا پانی میں بھگو دیا تھا، اور اس کو آپ واش لازمی کر لیا کریں۔ تخمِ بالنگا میں کافی مٹی ہوتی ہے، تو اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے۔ تو 10-15 منٹ میں ہی کافی حد تک یہ اچھا خاصا پھول جاتا ہے۔ تو فالسے میں نے گرائنڈر جار میں ڈالے، اس کے اندر میں نے چینی ایڈ کر دی۔ چینی ایڈ کریں یا مصری، میں نے آپ کو دکھا دی، دونوں میں سے جو بھی سوٹیبل ہو۔ مصری ایڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بھی ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ مصری ایڈ کریں تو اس کو پہلے تھوڑا سا آپ نے کوٹ لینا ہے تاکہ آپ کا جو جگ ہے، گرائنڈر والا جو جگ ہے، اس کی بلیڈز خراب نہ ہو جائیں۔ تو اس کے اندر پانی ایڈ کیا اور اس کے بعد اس کو میں نے اب گرائنڈ کیا، گرائنڈ کر کے اس کو میں چھان لوں گی، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو گرائنڈ کرتے جانا ہے، چھاننا ہے، اور 2 سے 3 بار لازمی آپ نے اس کو واپس جوسر جگ میں ڈالنا ہے اور دوبارہ پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو چھان لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیٹ سٹروک کیا چیز ہے۔ ہیٹ سٹروک اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا جسم بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا، اندرونی طور پہ جو درجہ حرارت ہے، یعنی ہماری باڈی کا جو اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جسم کا کولنگ سسٹم، پسینہ آنا وغیرہ، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوس بنانا میں آپ کو ساتھ ساتھ سکھا رہی ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مین مقصد ہے کہ ہیٹ سٹروک کتنی خطرناک چیز ہے اور اس سے بچنا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو ہم نے اسکول تو لازمی بھیجنا ہے، ابھی چھٹیاں نہیں ہوئی اسکول میں تو لازمی بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے بچے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو اندرونی طور پہ اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ بچوں کے اوپر یہ جو یہ ہیٹ سٹروک ہے وہ بالکل بھی افیکٹ نہ کرے، اور بچے اس سے بچنے کی ان کے اندر انرجی موجود ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر ہی ہم لوگ گرمیوں میں نیوز کے اندر یہ سنتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی یا اتنے لوگوں کی موت ہو گئی، خدا نہ خواستہ۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل معلومات نہیں ہے کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے اور یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس کے اندر اب تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر دیا ہے، یہ بھی آپشنل ہے، اگر آپ ایڈ کر دیں تو بہتر ہے، اور اس سے ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور باڈی میں نمکیات بھی بہتر رہتے ہیں۔ تو اب میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندر برف ڈال دی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھ کے پینے کو دل کرتا ہے، اور بچے بڑے شوق سے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، ہیٹ سٹروک کی جو علامات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا بچہ تھکا تھکا آپ کو لگ رہا ہے، یا اس کو بخار ہو رہا ہے، یا اس کی جلد سرخ ہو رہی ہے،
تو فوراً اسے ٹھنڈی جگہ پہ لے جائیں اور فوراً سے آپ نے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے۔ تو ہیٹ سٹروک کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہمارا باڈی کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو کولنگ سسٹم ان باڈی کے اندر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خدا نخواستہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس سے بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے اور الٹی آ سکتی ہے، یا خدا نخواستہ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی جو تدابیر ہیں وہ کیا ہیں بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے؟ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ تیز دھوپ میں باہر نکلنے سے بچیں، خاص طور پر 11 سے 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے بہت ڈینجرس ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، مجبوری ہے، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک جوس بنایا ہے، اس کو شربت کہہ لیں، جوس کہہ لیں۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ فالسی کا جو شربت ہے، یہ جو مشروب ہے، یہ نہ صرف جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے بلکہ ہیٹ سٹروک سے بھی آپ کو بچائے گا، اور یہ نظام ہاضمہ بھی درست کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ہم نے تخم ملنگا یا تخم بالنگا جو ہم ایڈ کریں گے، تو اس سے جو ہے باڈی کا جو اندرونی جو کولنگ سسٹم ہے وہ بہت ہی زبردست ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ چاہے دھوپ میں بھی جائیں گے تو آپ کو گرمی کا بالکل احساس نہیں ہوا، کیونکہ باڈی اندر سے باڈی کا جو اندر سے کولنگ سسٹم ہے وہ بہتر ہو چکا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو گرمی گرمی گرمی، اور فوراً بہت ہی زیادہ پسینہ بہنا، اور بہت ہی انہیں گرمی لگتی ہے، کیونکہ ان کا اندر کا جو کولنگ سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا، اندر سے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک تو پانی آپ نے بہت زیادہ پینا ہے، پانی پیتے رہیں، بچوں کو بھی سکھائیں لازمی کہ بار بار آپ نے پانی پینا ہے، تاکہ باڈی اندر سے بھی ہائیڈریٹ رہے اور ہیٹ سٹروک کا کم سے کم خطرہ ہو۔ دوسرا، بچوں کو یہ جوس لازمی بنا کر دیں، اور دن میں 2 سے 3 گلاس بچے پئیں۔ اسکول میں ان کی جو اسکول کی واٹر بوٹلز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال کے بچوں کو دے دیں، وہاں تھوڑا تھوڑا کر کے بچے اس کو پیتے رہیں۔ اس کے علاوہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو میں لازمی آپ کو بتاؤں گی، اس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو کوشش کریں، بچوں سے کہیں کہ آپ نے دھوپ میں اسکول میں بے شک جائیں، لیکن اب کمروں کے اندر رہیں، باہر بالکل نہ نکلیں دھوپ میں۔ اس کے علاوہ بچوں کو آپ نے ہلکے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنائیں، سوتی کپڑے پہنائیں، یعنی لون اور کاٹن اس طرح کے، اور کوئی بھی ایسا گرم کپڑا نہ پہنائیں جس سے بچوں کی باڈی گرم ہو۔ ساتھ ساتھ آپ نے اس شربت کے علاوہ بھی آپ نے بچوں کو تربوز کھلانا ہے، اور لیموں کا پانی دیں بچوں کو، اور اس کے علاوہ آلو بخارے کا شربت یا فالسی کا شربت دے سکتے ہیں، بہت ہی مفید ہیں یہ چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر گاڑی بند ہے یا کمرہ بند ہے، اور خدا نخواستہ اس میں کوئی اچانک سے جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، تو کوشش کریں بچوں کو بند گاڑی میں یا بند کمروں میں ہرگز اکیلا مت چھوڑیں۔ اور اگر آپ کا بچہ تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، یا اس کو بخار ہو رہا ہے، یا اس طرح کی کنڈیشن ہے، یا الٹی فیل ہو رہی ہے، تو فوراً بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ یہ ہیٹ سٹروک بہت جان لیوا بیماری ہے۔ بچوں، بزرگوں اور بیمار لوگوں کے لیے ہیٹ سٹروک اس لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی جو قوت مدافعت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پہ ویک ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں، بزرگوں اور بیمار لوگوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پہ بھی عمل کریں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے فالسی کے اندر وٹامن سی ہے، پوٹیشیم ہے، آئرن ہے، کیلشیم ہے، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، تو تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، اور بچوں کے لیے کتنا زبردست جوس ہے یہ۔ تو یہ فالسوں کا موسم ہے، فالسے آئے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے وہ ہمارے فائدوں کے لیے ہی پیدا کی ہے، بس اس سے فائدہ اٹھانا ہمیں آنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہیٹ سٹروک کیا ہوتا ہے، اور یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے۔ تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اور اس جوس کو اپنی ریگولر روٹین میں شامل کریں۔ بہت زیادہ گرمی پڑ چکی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے بہت ہی زیادہ ضروری سمجھا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو آپ نے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس یمی مزیدار جوس کو انجوائے کریں، کیونکہ ذائقے میں بھی یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈیلی جوس بنانا مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو بنا کے 2-3 دن کے لیے فریج میں سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سستی کرتے ہیں کہ روزانہ کون بنائے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تو محنت ہے، تو اس کو آپ بنا کے فریج میں رکھ لیں، اور اس کو 2 سے 3 دن تک آپ ایزیلی اس جوس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے بہترین ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔